بیٹا آدمی اچھا بننا بھی چاہے تو برا ماضی سے اچھا بننے نہیں دیتا۔ ابھی تو رامش کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جب معلوم ہوگا تو وہ اس رشتے سے یقیناً دستبردار ہو جائیں گے۔ اور اس پوتی سے کون شادی کرے گا جس کا دادا لڑکے کے والدین کا قاتل ہو؟ لیکن بابا ہم تو قاتل نہیں، آپ نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، رامش کے والد تو کسی کے قاتل نہیں تھے، آرزو پرجوش لہجے میں بولی۔ پھر ہم کیوں ڈریں؟ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنا بھیانک ماضی بھولنا ہوگا۔ بابا اگر آپ میری مانیں تو رامش کے ماموں کو سب کچھ صاف صاف جا کر بتا دیں۔ اگر ان لوگوں میں انسانیت ہوگی، ماضی کو بھولنے کی صلاحیت ہوگی اور دوسروں کو معاف کرنے کی حساسیت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے۔ آرزو نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کمال رائے اسے بڑی خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو فیصلہ وہ 3 دن میں نہیں کر پایا تھا، وہ فیصلہ آرزو نے چند لمحوں میں کر دیا تھا۔ پھر وہ رات آئی، وہ قیامت کی گھڑی جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ آ کے رہے گی۔ 15واں سال آرزو پر بہت بھاری ہوگا۔ وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس شام ستارہ نے آرزو کو پکڑ کر زبردستی اس کے سر پر تیل تھوپ دیا تھا۔ بس وہ غلطی سے ستارہ کے سامنے یہ کہہ بیٹھی تھی کہ آج اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ وہ فوراً ہی سے کچن سے تیل کی شیشی اٹھا لائی اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے تیل کی شیشی اس کے سر پر الٹ دی۔ ویسے ستارہ مالش بہت اچھی کرتی تھی۔ بلاخر وہ بھی لالچ میں آ گئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ چکنا سر آرزو کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تیل لگوائے اور ادھر جا کر نہا لے، مگر ستارہ نے اس پر پابندی عائد کر دی کہ کم از کم 3 گھنٹے تک سر نہیں دھونا۔ اس کا خیال تھا کہ آرزو کے بال کمزور ہو رہے ہیں، اس طرح وہ تندرست اور توانا رہیں گے۔ آرزو جانتی تھی کہ ستارہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا وہ کبھی کبھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لیتی تھی۔ ان چکنے بالوں کے ساتھ وہ سو نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ واش روم میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ 15-20 منٹ میں وہ شاور لے کے باہر نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے پوری طرح گرے ہوئے تھے، لہٰذا وہ جسم پر محض ایک گاؤن ڈالتی ہوئی واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ بال سکھاتے سکھاتے اچانک اس کی نظر اپنے پیٹ پر پڑی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی اور ڈرائر بند کر کے ایک طرف رکھا اور آئینے کے نزدیک ہوئی۔ پیٹ پر جو ننے گڑے تھے وہ دانے بننے کے بعد سرخ ہوئے اور پھر سیاہ پڑ گئے تھے، لیکن اس وقت وہ ننے زخم ہرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سرخ دانے نیلے ہونے کے ساتھ اندر دب گئے تھے اور اب ننے گڑوں میں کچھ پانی سا بھرا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تولیہ لے کر اس زخم پر دھیرے سے رکھ کر اٹھا لیا۔ وہ گڑے چند لمحوں کے لیے خشک ہو گئے، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر ان میں پانی سا بھر گیا۔ وہ ایک دم پریشان ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی وہ ان زخموں کے ہرے ہونے کی وجہ سمجھ نہ پائی تھی کہ اچانک یہ صورتحال سنگین ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کے بیڈ کا ایک کونا نظر آتا تھا۔ اس کی نظر جو ہی بیڈ پر پڑی وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اسی وقت ایک عجیب سی خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً اپنے گاؤن کو سمیٹ کر اس کی ڈوریاں کس لیں اور پھر بیڈ کی طرف پلٹی۔ اس کے بیڈ کے کونے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور 2 حصوں میں بٹی زبان بڑی تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی۔ اس کی تیز چمکتی آنکھیں آرزو پر جمی ہوئی تھیں۔ آرزو نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر رک گئی۔ وہ اس سانپ کو پہچان گئی۔ وہ اسے اس سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو یہی سانپ اس کے سامنے پھن پھیلائے ہوئے تھا۔ نائٹ بلب کی نیلگو روشنی میں اس کے حد و حال اس طرح روشن تو نہ تھے جس طرح وہ اب دیکھ رہی تھی، لیکن اتنا اندھیرا بھی نہ تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کے سر پر چمکیلا پتھر رکھا تھا جس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ بات اس نے واضح طور پر نوٹ کی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے جو سانپ تھا اس کے سر پر بھی ایک چمکیلا پتھر موجود تھا جو کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس سانپ کی رنگت سنہری تھی۔ اس کے جسم کے اوپری حصے پر چھوٹے چھوٹے گول نشان تھے۔ یہ نشان رنگین اور چمکیلے تھے، جیسے اس کے سنہرے جسم پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوں۔ ایسے ہی نشان اس کے پھن کے اوپر بھی تھے۔ کمرے کی روشنی میں وہ سنہرا سانپ جگمگا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت سانپ آرزو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے بچپن میں پہنچ گئی۔ مجسمے والا کمرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ سرخ اینٹوں کا فرش جہاں وہ سانپوں سے کھیلتی تھی۔ پھر اسے اپنی آیا یاد آئی۔ کبھی کبھی وہ خوفزدہ ہو کر ایک دم پکارتی تھی، رنتارو۔ یہ کسی سانپ کا نام تھا جس سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ آج اس سانپ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر اس کا نام آ گیا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھی، رنتارو۔ اپنا نام سنتے ہی وہ سانپ ایک دم جھوم اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں اپنے پھن کو لہرایا جیسے کہتا ہو، ہاں میں رنتارو ہوں، تمہارا رنتارو۔ اوہ، تو یہ مجھ تک آ پہنچا۔ اس نے مجھے تلاش کر لیا۔ مجھے اسی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ انتخاب اس کے باپ پرمانے کیا تھا۔ ایک خاص وقت تک کے لیے اس سے مجھے دور رکھا جا رہا تھا۔
اب شاید وہ وقت آ گیا تھا، وہ مدت پوری ہو گئی تھی، وہ اب آزاد تھا۔ آرزو بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں وہ بڑی تیزی سے بیڈ سے پھسلا اور بڑی تیزی سے اس کی ٹانگ سے لپٹ کر گھومتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ آرزو اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی، وہ لڑکھڑا کر اپنے بیڈ پر گری۔ اس کے حواس ایک دم مختل ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت اس میں نہ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز اس کے ریشمی بدن پر پھسل رہی ہے۔ اس کے دماغ میں دھواں سا بھرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے سے جگمگانے لگے تھے۔ اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بلاخر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی۔ صبح پھر وہی مسئلہ ہوا۔ آرزو کا کمرہ بند تھا اور ستارہ دروازہ بجا بجا کر تنگ آ چکی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ فون بھی کرتی رہی تھی لیکن آرزو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کوئی 12 بجے کے قریب اس نے ریسیور اٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بامشکل بولی، ہیلو بی بی، دروازہ کھولیں۔ ستارہ نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ کہاں کا دروازہ کھولوں؟ آرزو کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ ارے بی بی، اپنے کمرے کا اور کہاں کا؟ ستارہ نے زور دے کے کہا۔ اچھا۔ یہ کہہ کر آرزو نے ریسیور رکھا اور بامشکل تمام ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا، اپنے دھم سے بستر پر آ گری۔ جب ستارہ کمرے میں داخل ہوئی تو آرزو بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ہلایا اور گھبرا کر بولی، ہائے بی بی، ہائے بی بی، کیا ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ہاں، آرزو نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی، پھر فوراً ہی بند کر لیں۔ متلی کسی کیفیت ہو رہی ہے، پانی میں لیموں ڈال کر لاؤں؟ ہاں جلدی، وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ ستارہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ بھاگم بھاگ کچن میں پہنچی۔ اس نے ایک گلاس پانی میں 2 لیموں نچوڑے اور بڑی پھرتی سے آرزو کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ اسی طرح بے سدھ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ستارہ نے اس کے سر کے نیچے 2 تکیے رکھے، پھر اس کا سر اپنے ہاتھ سے مزید اونچا کر کے پانی پلایا۔ وہ گھٹ گھٹ کر کے سارا پانی پی گئی جیسے جنم جنم کی پیاسی ہو۔ بی بی، اماں کوارٹر میں ہے، کیا اسے بلا کر لاؤں؟ ستارہ تشویش سے بولی۔ نہیں ستارہ، تم میرے پاس بیٹھ، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر وہ واقعی حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئی۔ لیموں کے پانی نے اس کے ہوش و حواس بحال کر دیے۔ اس نے مسکرا کر ستارہ کی طرف دیکھا۔ تو پریشان مت ہو، میں اب ٹھیک ہوں۔ آپ کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا ہے بی بی، یہ آپ کو آخر کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں ستارہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ستارہ نے اس کی کمر کے نیچے تکیا لگا دیا تو اس نے ایک ٹیک لگا لی۔ پھر اس نے اپنے کمرے کو کچھ اس طرح دیکھا جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ کمرے میں اب ایک ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، باقی سب جوں کا توں تھا۔ بی بی کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ستارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں دیکھ رہی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو میرے پاس بیٹھی رہ۔ آرزو نے اس کی طرف بڑی محبت سے دیکھا۔ میں بیٹھی ہوں بی بی، آپ کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس نے گردن گھما کر سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھنے کی کوشش کی۔ 12:15 ہوئے ہیں، آج تو اب کالج بھی نہیں گئی۔ ہاں، آرزو نے گہرا سانس لیا۔ کیسے جاتی، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ بابا ہیں گھر پر؟ نہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، ورنہ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے۔ چلیں اب جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں اور باہر آ جائیں۔ منہ ہاتھ نہیں دھوؤں گی، نہاؤں گی اور ناشتہ باہر نہیں کروں گی، یہیں اپنے کمرے میں کروں گی، آرزو نے کہا۔ ٹھیک ہے بی بی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اسے کمزوری محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا۔ وہ آہستہ سے چلتی آئینے کے سامنے پہنچی۔ اس کے کھلے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ گاؤن کی ڈوریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر اپنے پیٹ پر گئی۔ اب وہاں 2 ننھے ننھے زخم اور موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان گڑھوں کو دیکھا۔ یہ نیلے رنگ کے تھے اور اندر سے سرخی مائل تھے۔ یہ ننھے نشان پہلے والے زخموں کے نزدیک ہی تھے۔ اب آرزو کو کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے رات رنتاروں نے ڈسا ہے۔ اس خیال نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کا گلابی چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ پھر اسے رات کی کیفیت یاد آئی۔ رنتاروں کا ٹانگ سے لپٹنا، اس کا لڑکھڑانا اور بیڈ پر گرنا، ریشمی بدن پر اس کا پھسلنا۔ اس نے ایک دم خوفزدہ ہو کر اپنے خوبصورت جسم کو دیکھا۔ اس کا جسم صحیح سلامت تھا۔ پیٹ پر کاٹنے کے نشان کے علاوہ کہیں کوئی نشان نہ تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہ سوچتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور اس نے پورا شاور اپنے سر پر کھول لیا۔ کھانا کھانے کے بعد کمال رائے اور آرزو لان پر ٹہل رہے تھے۔ رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو، آج میں رامش کی طرف گیا تھا۔ کمال رائے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے تمہارے مشورے کے مطابق ساری صورتحال ان دونوں کے سامنے رکھ دی، ہر وہ بات بتا دی جس کا بتانا ضروری تھا۔ پھر کیا ہوا بابا؟ آرزو بے قراری سے بولی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ روشن رائے میرا باپ تھا تو دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ غصے میں نہیں آئے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، غصے میں نہیں، یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ کیا آپ نے انہیں میری ماں کے بارے میں نہیں بتایا کہ راجہ سلیم میری ماں کا قاتل تھا؟ ہاں، پھر میں نے یہ بھی بتایا۔
کمال رائے بولا۔ یہ سن کر تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ صاف ظاہر ہے ایسا تو ہونا ہی تھا، آرزو بولی۔ لیکن بیٹا رامش نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے نئی نسل کے نمائندے سے ایسی توقع نہ تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ آرزو نے پوچھا۔ وہ بولا، میں اپنے دادا کے اس بھیانک جرم کی معافی مانگتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں ایسے دادا کا پوتا ہوں، کمال رائے نے بتایا۔ بیٹا اس کی اس بات سے میں بہت متاثر ہوں۔ جو بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ اس نے کہہ دی تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اب میں کیا کہوں، میرے باپ کے جرائم اتنے بھیانک ہیں کہ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ روشن رائے کا جرم ناقابل معافی ہے، اور میں اس کا بیٹا کمال رائے اس کے ہر جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ آپ اپنے باپ کے کیے کی سزا کیوں پائیں؟ میرے ماں باپ تو اب واپس آ نہیں سکتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب یہیں اپنے ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہوگا۔ بیٹا رامش خیال ایسا بادشاور اور روشن خیال لڑکا ہے، میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ اس نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی متاثر کیا تھا، اور میں نے اسے دیکھ کر ایک فیصلہ کر لیا تھا جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہوا۔ جب ماضی کے سارے قصے بیان ہو گئے، دل کی کدورتیں نکل گئیں اور یہ طے ہو گیا کہ ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے، تب ایک اور الجھن سامنے آئی۔ کمال رائے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ کیا بابا؟ آرزو نے پوچھا۔ رامش خیال کی اس کے تایا راجہ وقار کی بیٹی سے کافی عرصہ پہلے منگنی ہو چکی ہے۔ ارے لیکن مہرو نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ نہیں بتایا ہوگا، پہلے میری بات سن لو، پریشان مت ہو۔ رامش خیال نے اپنے طور پر ہی اس معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ اس نے اپنے تایا سے جو شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے، شادی سے انکار کر دیا، اور تایا راجہ وقار اسے دھمکی دے کر جا چکے ہیں۔ پھر بابا؟ آرزو نے کمال رائے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر بابا یہ کہ ایک نئی دشمنی کا آغاز ہو گیا ہے۔ راجہ وقار ایک روایتی وڈیرا ہے، وہ رامش خیال کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، جس نے اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کا کتنا بھیانک انتقام لیا تھا۔ وہ تو تایا ہے، پھر اس نے اس کی بیٹی کو ٹھکرا دیا ہے۔ اگر وہ اب اپنی پسند سے شادی کرتا ہے تو نہ صرف اس کی جان خطرے میں پڑے گی، ساتھ اس کی بیوی بھی جان سے جائے گی۔ بیٹا اب تم ہی سوچو، میں اپنی کائنات کی جان کس طرح خطرے میں ڈال دوں؟ بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آرزو کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ جواب میں کمال رائے نے جو کچھ کہا اسے سن کر آرزو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمال رائے نے کہا تھا، بیٹا اب مجھے اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ نہیں بابا، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آرزو نے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں کہا۔ بیٹا میں تمہیں کسی مشکل میں پھنسانا نہیں چاہتا، کمال رائے نے فکر مند ہو کر کہا۔ بابا اب پیچھے نہیں ہٹنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آرزو تم نہیں جانتی ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے سب کچھ ہیں، بولتے سب کچھ ہے، لیکن سنتے کسی کی نہیں۔ میں اپنے باپ کے روپ میں ان وڈیروں کو دیکھ چکا ہوں، میں آگ میں جل چکا ہوں۔ اس آگ میں اپنی بیٹی کو کس طرح جھونک دوں؟ بابا میں آپ کے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ مجھے ہونے والی ذرا سی بھی تکلیف آپ کو سولی پر لٹکا دے گی، لیکن بابا آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ آرزو میں بزدل نہیں ہوں، میں اپنی جان پر کھیل سکتا ہوں، لیکن تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بابا بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، رامش خیال اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں، اب ہمیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرزو نے یہ بات بڑی سادگی سے کہہ دی۔ یہ ایک بھاری جملہ تھا۔ اس نے بڑی سادگی مگر بڑے یقین سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رامش خیال کو کسی طور اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ جس لڑکے نے اپنے خاندان میں اعلان جنگ کر دیا تھا، تو اس جنگ میں شامل ہونے سے وہ کس طرح رہ جاتی، جبکہ یہ جنگ اسی کے حصول کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ آرزو یہ ایک پرخطر راستہ ہے، تم کیوں اپنے باپ کی جان سولی پر لٹکانا چاہتی ہو؟ بابا زندگی بذات خود ایک پہیلی ہے، حادثات سے بھری، کون جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ لگنے والی ٹھوکر ہمیں موت کی وادی میں لے جائے گی یا خوش قسمتی کا دروازہ کھول دے گی۔ بابا آپ جس خطرے سے ڈرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل قسمت آپ کی بیٹی کو اس سے بھی سنگین خطرے میں پھنسا دے، پھر آپ کیا کریں گے؟ راجہ وقار سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بیٹی کے انتقام میں اندھا ہو کر جانے کیا کر گزرے۔ میں تمہیں جان بوجھ کر موت کی وادی میں نہیں دھکیل سکتا۔ بابا کیا پتا قسمت مجھے کہاں دھکیل کر لے جائے۔ راجہ وقار تو گولیوں کی ہی موت دے گا، ایک آسان موت، کون جانے تقدیر مجھے کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ میں مرنا بھی چاہوں تو نہ مر سکوں۔ آرزو نے بڑے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ارے آرزو، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ بیٹا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟
بابا ابھی تو میں پاگل نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کل تقدیر مجھے کہاں لے جائے کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا ہے مجھے پاگل کر دے۔ اچھا دیکھا جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہ بات جانے کمال رائے نے کیوں کہی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آرزو بھی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس معاملے کو سلجھانا آسان نہیں، یہ محض طفل تسلی ہے۔ مگر کمال رائے اور کیا کہتا، وہ باپ تھا، اور ایسا باپ جس کی جان آرزو تھی۔ تو دوسرے کنارے پر رامش خیال تھا، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا کہ رامش خیال اس کی بیٹی کو پسند ہے۔ بیٹی کی کیا، وہ تو خود اس کی بھی پسند تھا۔ اس کا انتخاب تھا، اور اسی انتخاب نے اس کی بیٹی کی خاطر ایک فرید سے ٹکر لے لی ہے، موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو تمام وسائل اور ذرائع ہونے کے باوجود ڈر رہا ہے، بزدلی کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک مثبت آدمی ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہتا ہے، امن پسندی اس کا شعار ہے، لیکن یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارا گھر چلانے آ جائے تو تم اپنے گھر میں محصور ہو جاؤ اور اسے من مانی کی اجازت دے دو؟ یہ کس نے کہا کہ تم دہشت گرد بن جاؤ؟ لیکن اگر کوئی دہشت گرد تمہاری زندگی کے پیچھے پڑ جائے اور تم اس دہشت گرد سے مقابلے کی سکت بھی رکھتے ہو تو پھر پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اندھیرے میں ایک جگنو چمکا۔ بابا، رامش خیال کو اب ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آرزو کے دل کی آواز تھی، اب یہی آواز اس کے دل کی آواز بن گئی۔ بلاخر اس نے طے کر لیا کہ وہ رامش خیال کا ہر قیمت پر ساتھ دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پوری رات اس نے جاگ کر گزاری، وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا۔ کبھی وہ تکی آنکھوں سے چھت کو گھورتا تو کبھی آنکھیں موند کر اندیشوں کو بھگانے کی کوشش کرتا۔ وہ بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ قدم قدم پر روشن رائے اس کے سامنے آتا رہا، اس کی ماروی اس کی نظروں میں گھومتی رہی۔ بلاخر صبح ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ جس نتیجے پر پہنچا ہے، اس نتیجے سے، اس فیصلے سے اپنی بیٹی کو بھی آگاہ کر دے۔ دراصل اس کے ایک جملے نے اس کی کایا پلٹی تھی، ایک ناتواں نے ایک توانا کو توانائی بخشی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر آرزو کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنے باپ کو اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئی۔ بابا، آپ خیر تو ہے؟ اس نے بالوں پر برش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے باپ کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ ہاں آرزو، بالکل خیر ہے۔ تم پورے اطمینان سے کالج جاؤ، اب ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں رامش خیال کو اب تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اب ہر ظالم کا مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں کہ کون میری بیٹی کی خوشیاں چھینتا ہے۔ کمال رائے نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ آرزو کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک اٹھے۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے اپنے باپ کی مضبوط باہوں میں چھپی کھڑی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اونچے پہاڑ کی اوٹ میں کھڑی ہو۔ اب اسے کسی طوفان کی فکر نہ رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی کالج جا رہی تھی تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اسے یقین تو تھا، لیکن آج یہ یقین اور گہرا ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس کی خوشی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ اس کی چاہت ناقابل یقین حد تک سچی تھی۔ وہ اپنے باپ پر جتنا فخر کرتی تھی وہ کم تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ کالج میں جب مہرو پر اس کی نظر پڑی تو وہ بے اختیار اس کی طرف لپکی اور اسے جاتے ہی گلے لگا لیا۔ میری مہرو، وہ خوشی سے چہکی۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آج صبح کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ ارے نہیں مہرو، میں خوابوں کے سہارے خوش ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں اور ٹھوس حقیقت ہی مجھے خوش کر سکتی۔ ویسے میں ایک بڑی خوش قسمت لڑکی ہوں۔ میں اپنے بخت پر جتنا ناز کروں کم ہے، وہ فخر سے بولی۔ کچھ منہ سے بھی پھوٹے گی یا پہیلیاں ہی بجھوائے گی؟ ویسے مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے۔ اچانک آرزو کا خوشگوار موڈ تبدیل ہوا۔ اچھا؟ مہرو نے آنکھیں چمکائی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ جب تیرے بھائی کی منگنی تیری تایا زا سے ہو چکی تھی تو نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی، کیوں چھپائی مجھ سے؟ ہاں آرزو، میں اس معاملے میں تیری قصوروار ہوں اور سزا کی مستحق، مہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اصل میں گڑبڑا گئی تھی، کچھ طے نہ کر پائی کہ کیا کروں۔ یہ سارا معاملہ کچھ اتنی تیزی سے اٹھا کہ سمجھ میں نہ آیا کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ ویسے بھائی رامش شروع ہی سے اس رشتے سے خوش نہ تھے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد جیسے انہیں سہارا مل گیا، وہ فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ اس نے طے کر لیا کہ تم سے شادی ہو یا نہ ہو، مگر اب وہ تایا کی بیٹی شکیلہ سے ہرگز شادی نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان کی منگنی نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ویسے یہ بات میں نے تجھ سے چھپائی ہرگز نہیں تھی، سوچ رہی تھی کہ کوئی مناسب وقت دے کر تمہیں بتا دوں گی۔ وہ مناسب وقت تجھے آج تک نہیں ملا؟ آرزو نے شکایت کی۔ آج پکا ارادہ تھا، مہرو ہنس کر بولی۔ تو آتے ہی برس پڑی۔
خبردار جو آئندہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تو کان کھینچوں گی۔ آرزو نے بڑی بے تکلفی سے اس کا کان پکڑ لیا۔ اچھا میرا کان تو چھوڑو، اب نہیں چھپاؤں گی۔